مجھے جو ہے نا ایک دفعہ کزن کی شادی تھی، بہت مال و متاع تھا کھانے میں، اور ابھی وہ نکلا نہیں تھا، تو اتنے میں وہ جو ارینج کر رہے تھے لگوا رہے تھے، تو انہوں نے کہا چائے وہ کر دو، چائے جو ہے نا وہ لگا دو وہ بنانے کے لیے۔ سلیم بھائی سے چائے کا نام سنا ایسے لگی ساری تھکان دور ہو گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ چائے آئے گی، ہاں تو نہیں، میں جو بات کر رہا ہوں نا، اب مسئلہ یہ کہ چائے ایسا ہے کہ میں چونکہ ذکر وظائف پڑھتا ہوں نا، سر تھک جاتا ہے، نیند آتی ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ میں نے تسبیح پڑھی اور میں نے کہا اپنی پڑھائی میں ایسی کوئی چیز ہو جو چائے جیسا فائدہ دے اور نقصان نہ ہو، اور اس کا جو ہے نا وہی سکون بھی آ جائے، نیند بھی دور ہو جائے، فریش بھی ہو جاؤں۔ اب الحمدللہ تسبیح سے تو بعض دفعہ تو ہم اندر دیکھ لیتے کہ اس کا کیا ہے۔ وہ جیسے کل ایک پروگرام تھا تو وہاں پہ ایک بندے نے کہا تھا پیٹ میں تکلیف ہے، تو ہم نے تسبیح پڑھ کر چیک کیا، ہم نے کہا 4 انفیکشن نظر آ رہے تمہارے پیٹ میں۔ اس نے کہا تھا ہاں آپریشن ہوا ہے اور یہ مسئلہ۔ تو الحمدللہ یہ سب ہمارا کوئی کمال نہیں، بزرگوں کی نگاہ۔ اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ 3 کھانے والی جو بنا رہی ہیں تو ان میں ہم بھی شامل ہو کر کوئی کھانے کی خاص ایسی بات جس سے، چونکہ چائے کا میں نے سنا ایسیڈیٹی ہونا، معدہ متاثر ہونا، اس طرح کی جو ہے وہ ہمارے مرشد تو فرماتے ہیں السر ہو جاتا ہے اس سے، ہمارے مرشد سید غلام حسین شاہ فرماتے ہیں۔ تو وہ آیا کہ ایک ایسا طریقہ، اگر آپ لوگ، ہم تو آپ لوگوں کے شاگرد ہیں اس کام میں، اس معاملے میں، تو ماشاءاللہ وہ آیا کہ اگر ایک گلاس پانی لے کر اس میں اگر جو ہے وہ آپ اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا پودینہ ڈال دیں، 2 لونگ ڈال دیں، تھوڑی سی دار چینی ڈال دیں، اور اس کے بعد اس میں 2 سے 3 کھجور ڈال دیں، اور اس کے بعد اچھا ادھر 2-3 کھجور ڈال دیں، اس کے بعد اس کو پکانے کے بعد پھر اس کے بعد اس میں لیمو نچوڑ دیں، اس کے بعد پیئے، ٹیسٹ کا ٹیسٹ ملے گا، ذائقے کا ذائقہ ملے گا، پیٹ کو فائدہ ملے گا، جسم کو ہمت اور طاقت بھی ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دماغ کو جو چائے پینے سے جو آپ کو فریش پن ملتا ہے وہ بھی مل جائے گا۔ اب یہ نسخہ میں دوبارہ بتاتا ہوں چونکہ مجھے روحانی اشارہ آیا تو وہ، اور میں نے جب کیا تو مجھے اور سلیم بھائی ایسی توانائی ملی کہ میں نے کہا واہ واہ، تو میں نے کہا لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ ایک جب گلاس جتنا ہے نا، ایک بڑا کپ پانی، اور پھر اس پانی کے اندر آپ دیگچے میں ڈال کر اس کے اندر تو آپ 2 لونگ ڈال دیں، تھوڑی سی دار چینی ڈال دیں، پودینہ ڈال دیں، اور پھر کھجور ڈال دیں۔ میں نے پڑھا کہ اس کی جگہ پر اگر چینی ڈال دیں کہ آدھا فائدہ ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ اگر اس میں گڑ ڈال دیں کہ گڑ میں ظاہری طور پر میں کچھ ان چیزوں کو نہیں جانتا، گڑ میں ایسے کیمیکلز ہے جس کی وجہ سے 35% فائدہ چلا جائے گا۔ اصل فائدہ یہ ہوگا کہ اس صورت میں یہ ڈالیں۔ ایک تو یہ، دوسرا آج کے دور میں ہم سب کو فکر کیا ہے، سحری کر رہے ہوتے تو یہ فکر ہوتی ہے، بیگم کہتی ہے کہ بتائیے افطاری میں کیا کھائیں گے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ افطاری میں ہے تو سحری میں کیا کھائیں گے، مقصد ہمارے صرف کھانا کھانا کھانا۔ اب یہ ایسی صورت میں آپ چاہیں، میں چاہوں کہ ہمارے جسم میں وہ کھانا خون بھی بنائے اور نور بھی بنائے، کیا بات ہے، وہ کھانا نور بھی بنائے۔ تو اس کا ایک طریقہ بزرگوں نے فرمایا، وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے تصور میں آپ کی خیال میں سورہ فاتحہ چلتے رہے، اور جو ہے لقمہ آپ چباتے رہے تصور میں، تو وہ سورہ فاتحہ کے انوار اور اسرار کی برکت سے وہ کھانا جو اندر وجود میں جائے گا تو وہ کھانا خون تو بنائے گا مگر اس کے ساتھ ساتھ نور بھی اندر جائے گا۔ بات ہے، ایک تو یہ، اور دوسرا چونکہ آپ نے کہا کہ وہ درود شریف اپنی زندگی میں درود ضرور رکھا جائے۔ آج کا معاشرہ ایسا ہے کہ اس معاشرے کے اندر بندہ بے لگام ہوتا جا رہا ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہوتے جا رہے ہیں، بچے اس وقت جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے بے لگام کو لگام میں دینے کا بہترین طریقہ درود پاک۔ اور میرے مرشد نے فرمایا اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الطاہر المطہر وعلی آلہ وسلم۔ اس درود پاک کو 200 مرتبہ آنکھیں بند کر کے تصور اور حضور قلب کے ساتھ پڑھے، حضور کے دربار کا تصور کر کے پڑھے تو اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ اور ساتھ میں آپ حاضری کا کہتے ہیں، بزرگوں نے کہا اس درود پر مداومت ہو تو پھر یہ ہوگا کہ دل میں ہو یاد تیری، گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں انجمن آرائی ہو۔ کیا بات ہے، وہ خلوت نہیں رہتی، وہ پھر وہاں جلوت ہوتی۔ اچھا